کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی تاریخ میں ایسی عظیم خواتین بھی گزری ہیں جو نہ صرف دنیاوی کتابوں میں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی عزت و احترام کے ساتھ آپ لوگوں کا نام لیا جاتا ہے۔ عورت کی عظمت اس کے لباس، مال یا شہرت میں نہیں بلکہ اس کے ایمان، پاکیزگی، صبر، حیا، قربانی اور اللہ سے تعلق میں ہے۔ عزیز ناظرین، آج ہم بات کریں گے ان 4 عظیم خواتین کے بارے میں۔ حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران علیہ السلام، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ صرف 4 تاریخی شخصیات کی کہانیاں نہیں بلکہ یہ 4 آئینے ہیں۔ ان میں ایک عورت اپنے ایمان کو دیکھ سکتی ہے، ایک بیٹی اپنی تربیت دیکھ سکتی ہے، ایک بیوی اپنی وفاداری دیکھ سکتی ہے، ایک ماں اپنی ذمہ داری دیکھ سکتی ہے، ایک مسلمان اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو دیکھ سکتا ہے۔ السلام علیکم عزیز ناظرین، آج ہم ان عظیم 4 خواتین کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیجیے حاضر ہے۔ میں نے سوچا ہے دنیا کی تاریخ میں کتنی عورتیں ایسی گزری ہیں جن کے نام وقت کی گرد میں دفن ہو گئے، کتنی ملکائیں آئیں، کتنی سلطنتیں قائم ہوئیں، کتنی دولت مند عورتیں دنیا سے گزر گئیں، لیکن آج ان میں سے کتنی کو دنیا یاد کرتی ہے۔ اور پھر تاریخ کے صفحات پر 4 ایسی خواتین کے نام سامنے آتے ہیں جن کے گھروں میں شاید دنیاوی شان و شوکت نہ تھی، مگر ان کے کردار کی روشنی آج بھی پوری انسانیت کو راستہ دکھاتی ہے۔ ایک وہ خاتون جنہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑی تھی۔ ایک وہ خاتون ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ صبر، حیا، عبادت اور وفا کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔ ایک وہ پاکیزہ خاتون جنہیں اللہ نے تمام جہاں کی عورتوں میں منتخب فرمایا اور جن کی پاکیزگی کا ذکر قرآن نے خود کیا۔ اور ایک وہ عظیم عورت جو ایک ظالم بادشاہ کے محل میں رہتی تھی مگر ان کا دل فرعون کے محل میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ یہ 4 نام ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ صرف 4 خواتین کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کی کہانی ہے، یہ وفا کی کہانی ہے، یہ قربانی کی کہانی ہے، یہ صبر کی کہانی ہے، یہ اس حقیقت کی کہانی ہے کہ اللہ کے پاس ان کی قدر اس کے مال، حسن، خاندان یا دنیاوی مقام سے نہیں بلکہ ایمان، تقوی، اخلاص اور کردار سے ہوتی ہے۔ آج ہم ان 4 عظیم خواتین کی زندگیوں میں جھانکیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ حضرت ختیجہ نے مشکل ترین وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے دیا۔ ہم دیکھیں گے کہ حضرت فاطمہ نے سادگی، حیا اور عبادت کو اپنی زندگی کا زیور کیسے بنایا، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت مریم نے تنہائی، آزمائش اور تہمت کے باوجود اللہ پر بھروسہ کیسے قائم رکھا۔ اور ہم دیکھیں گے کہ حضرت آسیہ نے فرعون جیسے ظالم حکمران کے سامنے ایمان کو دنیا کی ہر آسائش پر ترجیح کیسے دی۔ اور شاید اس پوری داستان کے آخری میں ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے، اگر ہمیں بھی ان عظیم خواتین جیسا مقام چاہیے تو کیا ہم ان جیسا ایمان، صبر اور کردار اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ مکہ وہ زمانہ جب شرک عام تھا، قبائلی غرور عروج پر تھا، کمزور انسان ظلم کا شکار تھا، اور ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خاتون کو عزت عطا فرمائی جو اپنی پاکیزگی، عقل، وقار اور کردار کی وجہ سے مکے میں ممتاز تھی۔ وہ تھی حضرت ختیجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ یہ صرف ایک ازدواجی تعلق نہیں تھا، یہ ایک ایسی رفاقت تھی جس نے اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں عظیم کردار ادا کیا۔ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس واقعے کی عظمت اور کیفیت کا اثر تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو یاد دلایا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں تھے، یہ ایک عظیم حقیقت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبوت کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پہچانا۔ آج جب کوئی انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اکثر لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے مشکل کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما۔ دعوت اسلام کا آغاز ہوا، مخالفت بڑھی، مصیبتیں بڑھیں، لیکن حضرت خدیجہ پیچھے نہیں ہٹیں۔ انہوں نے اپنی دولت، اپنی طاقت، اپنی زندگی اور اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے پیش کر دیا۔ پھر وہ وقت آیا جب بنو ہاشم اور مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ شعیب ابی طالب کی سختیاں، بھوک، تکلیف، تنہائی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، ایک عورت جس کے پاس دنیاوی آسائشیں موجود تھیں، وہ چاہتی تو آرام سے زندگی گزار سکتی تھی، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تکلیفوں کو قبول کیا۔ یہی تو محبت ہے۔ محبت صرف خوبصورت الفاظ کا نام نہیں، محبت یہ ہے کہ جب راستہ مشکل ہو جائے تو انسان کہے میں پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرت خدیجہ کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنا بلند تھا، اس کا اندازہ صحیح احادیث سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت خدیجہ کے مسائل بیان ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت اور وفاداری کو یاد رکھا۔ ان کے انتقال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر رشک آتا تھا، حالانکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کثرت سے یاد فرماتے تھے، اور یہی حضرت خدیجہ کی عظمت ہے۔ وہ دنیا سے چلی گئیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نہیں گئیں۔ حضرت خدیجہ ہمیں بتاتی ہیں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیجیے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی دین کے راستے پر چل رہا ہے تو اسے طعنہ نہیں، حوصلہ دیجیے۔ اگر آپ کے شوہر، بیوی، والدین یا اولاد مشکل میں ہیں تو ان کا سہارا بنیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک انسان کے چند حوصلہ دینے والے الفاظ اس کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عظیم بیٹی کون ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ۔ اب ہم مکے سے مدینے کی طرف سفر کرتے ہیں، ایک ایسا گھر جس میں نبوت کی خوشبو تھی، وہ گھر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رہتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹیوں میں سے تھی۔ ان کی زندگی ہمیں ایک ایسی عورت کا نمونہ دکھاتی ہے جن میں حیا، عبادت، صبر، سادگی اور خاندان سے وفاداری جمع تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں بہت عظیم الفاظ فرمائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ الفاظ حضرت فاطمہ کے مقام کو ظاہر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ان کی زندگی صرف عزت کی زندگی نہیں تھی، ان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود انہیں دنیاوی آرام کی ضمانت نہیں ملی۔ وہ سادگی میں رہیں، گھر کے کام خود کرتی تھی، مشقت برداشت کرتی تھی۔ کبھی حالات اتنے سخت ہوتے کہ جسمانی تکلیف محسوس ہوتی، لیکن ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ گھر بھی دنیاوی آسائشوں سے مالا مال نہیں تھا، لیکن اس گھر میں ایمان تھا، محبت تھی، قناعت تھی اور اللہ کی یاد تھی۔
یہاں ہماری موجودہ زندگی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی کا مطلب مہنگا گھر ہے، بہترین فرنیچر ہے، بڑی گاڑی ہے، زیادہ دولت ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے خوشی ہمیشہ سامان سے نہیں آتی، کبھی خوشی ایمان سے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال فرماتے، اور جیسے ہی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ آتی آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تعظیم میں، اور اپنا بستر صاف کر کے انہیں بٹھا دیتے۔ یہ ہمیں والدین کے لیے بھی ایک سبق دیتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو محبت دیجیے، ان کی عزت کیجیے، انہیں یہ احساس دیجیے کہ وہ بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی نعمت ہے، اور بیٹیوں کے لیے اپنے والدین کی خدمت، عزت اور محبت کو زندگی کا حصہ بنائیے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی ہمیں حیا کا درس بھی دیتی ہے۔ حیا کمزوری نہیں، حیا ایمان کی خوبصورتی ہے۔ آج کی دنیا عورت کو اس کی ظاہری نمائش سے ناپنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسلام نے عورت کی اصل قدر اس کے کردار، ایمان، عقل، حیا اور تقویٰ میں رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ اس حقیقت کی روشن مثال ہے۔ اب ہم ایک ایسی خاتون کی طرف آتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار عزت کے ساتھ ہوا، حضرت مریم علیہ السلام۔ وہ خاتون جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، یعنی فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کیا، تمہیں پاکیزہ کیا اور تمہیں جہاں کی عورتوں پر منتخب فرمایا۔ یہ کتنا عظیم مقام ہے، ایک خاتون جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا۔ حضرت مریم کی زندگی عبادت سے شروع ہوتی ہے۔ ان کی والدہ نے انہیں اللہ کے لیے وقف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی خاص حفاظت میں رکھا۔ پھر ایک عظیم آزمائش آئی۔ فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ایک بیٹے کی بشارت دی۔ وہ بیٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن ایک ایسی قوم کے درمیان جہاں بغیر شوہر کے بچے کی پیدائش ایک بہت بڑی آزمائش بن سکتی تھی، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے یہ صرف جسمانی آزمائش نہیں تھی، یہ سماجی آزمائش بھی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، قوم کیا کہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور حضرت مریم تنہائی میں چلی گئیں۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہ درد، وہ تنہائی، وہ بے بسی، قرآن اسے انتہائی مؤثر انداز میں بیان کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کھجور کے تنے کو پکڑا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے رزق کا انتظام فرمایا۔ یہاں ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں، تب اللہ کہتا ہے میں ہوں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ میرے وسائل ختم ہو گئے، اللہ وہاں سے راستہ نکال دیتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی ظاہر فرمائی، اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گہوارے میں کلام کر کے اپنی والدہ کی برات کا سبب بنے، یعنی پیدا ہوتے کے ساتھ ہی آپ نے بات کی، لوگوں کو گواہی دی کہ یہ میری ماں پاکیزہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے لوگوں کے فیصلوں سے زیادہ اللہ کے فیصلے پر یقین رکھو۔ اگر نیت پاک ہے، اگر دل اللہ کے ساتھ ہے، تو دنیا کی باتیں آپ کی حقیقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ فرعون کے محل میں ایمان کی شہزادی، یعنی اب ہم ایک ایسے محل میں داخل ہوتے ہیں جہاں ظاہری شان و شوکت اپنی انتہا پر تھی۔ محل میں دولت تھی، طاقت تھی، خدمتگار تھے، اقتدار تھا، اور اس محل کا بادشاہ تھا فرعون۔ لیکن اسی محل میں ایک ایسی
خاتون بھی تھیں جن کا دل فرعون کے ساتھ نہیں تھا، ان کا دل اللہ کے ساتھ تھا۔ وہ تھیں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، فرعون کی بیوی۔ یہاں قرآن مجید ہمیں ایک حیرت انگیز حقیقت بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو مثال بنایا۔ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون، یعنی اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں کے لیے صرف نیک لوگوں کے گھروں کی عورتوں کو مثال بنایا، بلکہ ایک ایسی عورت کو مثال بنایا جو دنیا کے بدترین ظالموں میں سے ایک کے گھر میں تھیں۔ اس سے معلوم ہوا آپ کا ماحول آپ کی خدمت کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اگر گھر میں کوئی نیک نہیں تو آپ نیک ہو سکتے ہیں، اگر معاشرہ برا ہے تو آپ پاکیزہ رہ سکتے ہیں، اگر لوگ گمراہ ہیں تو آپ ہدایت پر قائم رہ سکتے ہیں، اگر آپ کے ارد گرد دنیا ہے تو آپ کے دل میں اللہ ہو سکتا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے فرعون کی ظاہری طاقت کو نہیں دیکھا، انہوں نے اللہ کی عظمت کو دیکھا، اور پھر ان کی وہ دعا قرآن نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی، ربی ابن لی عندکا بیتا فی الجنتی، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ ذرا اس دعا کی گہرائی کو سمجھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے فرعون کا محل دے دے، بلکہ آپ نے کہا یا اللہ مجھے اپنے پاس گھر عطا فرما۔ دنیا کا محل چھوڑ کر اللہ کے قرب کا گھر مانگا، یہی ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم جنت چاہتے ہیں لیکن دنیا بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں لیکن گناہ بھی چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم آخرت چاہتے ہیں لیکن دنیا کی محبت دل سے نکالنا نہیں چاہتے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ ہمیں سکھاتی ہیں جس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، دنیا کا سب سے بڑا محل بھی اس کے سامنے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا ان چاروں عظیم خواتین کو ایک ساتھ دیکھیں گے ہم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہمیں سکھاتی ہیں وفا، مشکل وقت میں ساتھ دینا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہمیں سکھاتی ہیں حیا، سادگی اور صبر۔ حضرت مریم ہمیں سکھاتی ہیں پاکیزگی اور اللہ پر بھروسہ، اور حضرت آسیہ ہمیں سکھاتی ہیں ظلم کے ماحول میں بھی ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ چار خواتین، چار امتحانات، چار عظیم کردار، لیکن منزل ایک، اللہ کی رضا۔ اور یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، ہم ان خواتین کو صرف کہانی کے طور پر سنیں گے یا ان کی زندگی سے اپنی زندگی بدلیں گے؟ اگر ہم حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے گھر والوں کے مشکل وقت میں ان کا سہارا بنتے ہیں؟ اگر ہم حضرت فاطمہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا ہماری زندگی میں حیا اور سادگی ہے؟ اگر ہم حضرت مریم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں تو کیا ہم پاکیزگی کی حفاظت کرتے ہیں؟ اگر ہم حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا ہم برے ماحول کے باوجود ایمان پر قائم رہتے ہیں؟ یہی اصل سوال ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا عورت کو کبھی اس کے حسن سے ناپتی ہے، کبھی اس کے لباس سے، کبھی اس کے مال سے، کبھی اس کے خاندان سے، لیکن قرآن اور سنت ہمیں ایک بالکل مختلف معیار دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اصل قدر ہے ایمان، تقوی، اخلاص، صبر، حیا، قربانی اور اللہ سے تعلق۔ حضرت خدیجہ کے پاس دولت تھی لیکن ان کی اصل عظمت دولت نہیں تھی، ان کی عظمت ایمان اور وفا تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں رضی اللہ اگر ہم حضرت مریم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں تو کیا ہم پاکیزگی کی حفاظت کرتے ہیں؟ اگر ہم حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا ہم برے ماحول کے باوجود ایمان پر قائم رہتے ہیں؟ یہی اصل سوال ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں،
دنیا عورت کو کبھی اس کے حسن سے ناپتی ہے، کبھی اس کے لباس سے، کبھی اس کے مال سے، کبھی اس کے خاندان سے، لیکن قرآن اور سنت ہمیں ایک بالکل مختلف معیار دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اصل قدر ہے ایمان، تقوی، اخلاص، صبر، حیا، قربانی اور اللہ سے تعلق۔ حضرت خدیجہ کے پاس دولت تھی، لیکن ان کی اصل عظمت دولت نہیں تھی، ان کی عظمت ایمان اور وفا تھی۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، لیکن ان کی اصل عظمت صرف نسب نہیں تھی، ان کی عظمت عبادت، حیا اور کردار تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب فرمایا اور ان کی زندگی پاکیزگی کی علامت بن گئی۔ حضرت آسیہ فرعون کے محل میں تھیں، لیکن ان کا دل اللہ کے ساتھ تھا۔ یہی چاروں خواتین ہمیں ایک حقیقت بتاتی ہیں، جنت کا راستہ عورت یا مرد کے لیے الگ نہیں، راستہ ایمان ہے، راستہ تقوی کا ہے، راستہ صبر کا ہے، راستہ اللہ کی اطاعت کا ہے۔ تو آج اپنے دل سے ایک وعدہ کیجیے، اگر میں عورت ہوں تو میں اپنی زندگی میں ان عظیم خواتین کے کردار سے روشنی لوں گی۔ اگر میں ماں ہوں تو اپنی بیٹیوں کو صرف دنیاوی کامیابی نہیں، ایمان اور حیا بھی سکھاؤں گی۔ اگر میں بیٹی ہوں تو اپنے والدین کے لیے رحمت بنوں گی۔ اگر میں بیوی ہوں تو اپنے شوہر کے مشکل وقت میں وفا کا ساتھ دوں گی۔ اگر میں بہن ہوں تو اپنے خاندان کے لیے محبت اور خیر کا ذریعہ بنوں گی۔ اور اگر میں مرد ہوں تو اپنی ماں، بیٹی، بیوی اور بہن کی عزت کروں گا، کیونکہ اسلام نے عورت کو صرف گھر کی ذمہ داری نہیں دی، بلکہ اسے ایمان، کردار اور قربانی کی ایسی مثالیں دی ہیں جن کے سامنے پوری انسانیت سر جھکا سکتی ہے۔ عزیز سامعین، ایک اور بات میں بتاؤں گی، اگر میں بیوی ہوں، اگر میرا شوہر ظالم ہے، شرابی ہے، جواری ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے یا ایمان سے ہٹ کر ہے، تو میں اسلامی واقعات بیان کرتے ہوئے، دلیلیں پیش کرتے ہوئے، محبت سے، اخلاص سے میں اپنے شوہر کا دل جیتتے ہوئے اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کروں گی۔ معزز خواتین و حضرات، آپ اپنے ماحول کو سدھارنے کے لیے یہ بیڑا اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ، یہ صرف خواتین کے تاریخ کے نام نہیں، یہ چاروں روشن راستے ہیں۔ وفا کا راستہ ہے، حیا کا راستہ ہے، پاکیزگی کا راستہ ہے اور ایمان پر ثابت قدمی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم خواتین کی سیرت سے حقیقی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور تمام مسلمان خواتین کو ایمان، حیا، عزت، صبر اور تقوی عطا فرما، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں حضرت خدیجہ جیسی وفا عطا فرما، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسی حیا اور سادگی عطا فرما۔ اے اللہ حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاکیزگی اور صبر عطا فرما، اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ جیسا مضبوط ایمان عطا فرما۔ چاہے مرد جیسا بھی ہو، اس کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر کے ہم اپنے ایمان کو نہیں متزلزل ہونے دیں گے۔ اے اللہ ہماری ماؤں کو سلامت رکھیے، ہماری بیٹیوں کو ایمان کی دولت عطا فرما، ہماری بہنوں کی عزت اور حفاظت فرما، اور ہماری تمام مسلمان خواتین کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت میں اپنے نیک بندوں اور نیک بندیوں کی رفاقت نصیب فرما، اور ہمیں اپنے عظیم خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز سامعین، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کے مکالمات یا جو بھی ارشادات ہیں اور جو بھی معلومات ہوئی ہیں آپ کو کیسی لگی، کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے،
اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ سب لوگوں کو اس سے معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ اور اگر جو لوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں، جو نئے ہیں، وہ ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ یہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ مزید اور نئے آنے والے ویڈیوز کا بھی آپ بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔